نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق اللہ العظیم۔ جاننا چاہیے کہ تعبیر خواب ایک محتم بالشان علم ہے جس سے آئندہ کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحہ۔ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اب خواب کے سوا اہل ایمان کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں جس سے مستقبل کے حالات منکشف ہو سکیں۔ غرض جس طرح ابر وجود باران پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں رؤیا صالحہ کی اہمیت سمجھتے ہیں ہم۔ سچے خواب کی اہمیت اس حقیقت سے بھی ظاہر ہے کہ وحی الہی میں سب سے پہلی چیز جس سے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پڑا وہ سچے خواب تھے۔ ان ایام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی مانند بالکل آشکارا ہوتی تھی۔ اس حالات کے بعد آپ کا میلان طبعی تبتل و انقطاع کی طرف ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزیں ہو گئے۔ سچے خواب کی فضیلت اس امر سے بھی ظاہر ہے کہ اسے جزء نبوت کہا گیا ہے۔ چنانچہ مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رؤیا صالحہ علوم نبوت کا ایک جزء ہے اور علم نبوت باقی ہے، گو نبوت جاری نہیں رہی۔ دوسرے لفظوں میں سچا خواب نبوت کا پر تو ہے، گو خواب دیکھنے والا نبی نہ ہو، جیسا کہ بعض دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ نیک روش حلم اور میانہ روی نبوت میں سے ہیں۔ اب آگے آتے ہیں جزء نبوت کا صحیح مفہوم، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک جزء نبوت سے وہ نسبت مراد ہے جو عامہ مؤمنین کی ابتدائی استعداد کو انبیاء علیہم السلام کی انتہائی استعداد سے ہے۔ چونکہ نوع بشر میں ابتدائی استعداد نہایت ضعیف رکھی گئی ہے اور اس ضعف کے علاوہ ظاہری حواس پر بڑے بڑے عوائق درپیش ہیں۔ اس لیے خدائے برتر کی رحمت نوازی نے انسان کے اندر ایسی فطرت اور ودیعت فرمائی ہے کہ عالم رؤیا میں حسب استعداد اس کے حجاب استعداد اٹھ جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کا نفس جس چیز کی طرف بھی متوجہ ہو اس کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے جناب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیا کو یعنی خواب کو مبشرات سے تعبیر فرمایا۔ اچھے اور برے خواب، گو خواب کی پیدائش، خواب کا پیدا ہونا اور دیکھنا دونوں امور اللہ رب العزت کی طرف سے سرزد ہوتے ہیں۔ تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب رب تعالی کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ
حسن زن میں مضبوط اعتقاد والا ہو جائے، اور یہ بشارت مزید شکر اور امتنان امن کا باعث ہو۔ جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے القاء ہوتی ہے، اور اس القاء سے شیطان کی غرض مومن کو ملول اور مخزون پریشان کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، رسول اکرم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیۃ الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليقل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے، اچھا خواب دیکھے، تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت، پیار، اعتقاد ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے، گندا خواب دیکھے، پریشان کن خواب دیکھے، تو حق تعالی سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنہ سے پناہ مانگے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مناسب ہے کہ شیطان کو دفع کرنے کے ارادہ سے 3 بار تھوکے، تھتکارے، اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حالت میں برا خواب کوئی تکلیف نہ دے گا۔ ضرر نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے افعال مذکورہ کو رنج و غم سے محفوظ رہنے کا سبب گردانا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھتے ہیں، صدقہ جو ہے نا، یہ صدقہ یہ تحفظ مال کو محفوظ کرنے کے لیے اور دفع بلیات، بلاؤں کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ باقی اس کے اندر ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے، جو مکروہ خواب دیکھا ہے، جو برا خواب دیکھا ہے، اس میں کروٹ بدلنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث یہ صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا حکم بھی وارد ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تغیر حال میں بہت بڑا اثر اور دخل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهما فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه۔ بقول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے، اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا، تو اس سے اس خواب کی نحوست سے، اس خواب کے نقصان سے بچ جائے گا۔